السلام علیکم۔ ایک نئے گیس پیپر کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ سویکس کپ گیس سے 10 کلاس۔ دیکھیں دوستو، میری کوشش 20 سوال کی بجائے 30 سوال بھی میں کر سکتا ہوں، 40 بھی کر سکتا ہوں، لیکن ابھی ٹائم نہیں ہے اتنا۔ تو 20 اہم سوالات جو بہت زیادہ مجھے اہم لگے ہیں تاکہ اسٹوڈنٹ کی ہیلپ ہو جائے۔ دیکھیں، مین چیز جو ایک دو دوستوں نے پوچھا بھی ہے واٹس ایپ پہ کہ یہ پیپر میں آئیں گے، تو ان دوستوں کے لیے میں نے یہ لکھا اس لیے کہ ہر کلاس کا مکمل سلیبس ہی یاد کرنا ضروری ہے، کیونکہ ایگزامینر سوال کہیں سے بھی دے سکتا ہے۔ اب یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ کچھ سوالات بہت اہم ہوتے ہیں۔ اہم سوالات کے آنے کے چانسز اس طرح زیادہ ہوتے ہیں دوستو کہ اہم سوالات پیپر میں ہر چیپٹر سے آتے ہیں، تو کچھ سوالات ایگزامینر پچھلے سالوں میں دے چکا ہوتا ہے اور باقی جو رہ جاتے ہیں تو ان کے آنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اور دوسری وجہ ان سوالات کو بتانے کی جو ہے وہ ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ کچھ بچوں نے پورا سال تیاری نہیں کی ہوتی اور اب ٹائم بہت تھوڑا ہے، تو اب ان کے لیے مکمل سلیبس یاد کرنا بہت مشکل ہے۔ اب وہ کہاں اتنے ہر بکس میں اگر آپ ہیلپنگ بک کی بات کریں تو ایک چیپٹر میں 100 سے اوپر سوالات دیے ہوئے ہیں، تو وہ کنفیوز ہو جاتے، پریشان ہو جاتے کہ اب ہم کریں کیا۔ اب ان کو نہیں سمجھ لگ رہی کون سے سوال یاد کرنے ہیں کون سے نہیں کرنے۔ اور کچھ دوستوں نے تیاری اچھی کی ہوتی ہے اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کوشش میں لگے ہوتے ہیں کہ ہم مزید سوالات ایڈ کریں، لیکن وہ ان کے لیے بھی یہی پریشانی ہے کہ اب کون سے مزید سوالات یاد کریں، سوال تو سینکڑوں کی تعداد میں۔ تو ان دوستوں کے لیے یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے کہ آپ لوگ ان 20 سوالات کو بھی ایڈ کر لیں، اور اگر آپ نے 0 پہ تیاری ہے تو کوشش کریں یہ 20 سوال یاد کر لیں، اور جتنے آپ کو مزید یاد ہیں ان کی دہرائی کر لیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ آپ پیپر میں اچھے نمبر لے کر پاس ہو جائیں۔ چلتے ہیں سوال دیکھتے ہیں کہ ہمارے 20 اہم سوال کون سے ہیں۔ دوستو، آپ نے کیا کرنا ہے کہ کاپی پینسل پاس رکھ لیں یا پھر اپنی ہیلپنگ بک پاس رکھ لیں تاکہ آپ اس پہ ٹک کر لیں، نشان لگا لیں، یا تو پھر لکھتے جائیں ساتھ ساتھ، تو اس میں آپ کی ہیلپ ہو جائے گی۔ تو دوستو چلتے ہیں اپنے سوالوں کی طرف۔ سوال نمبر 1 جو ہے ہمارا، آئین 1966 کی 2 اسلامی دفعات تحریر کریں۔ اب دیکھیں یہاں پہ وہ 2 کہہ رہا ہے تو آپ 2 لکھیں، 3 کہہ رہا ہے تو 3 لکھیں۔ اگر اس نے 3 کہہ دی، آپ کو 2 آتی ہے تو آپ سوال کو چھوڑیں نا۔ اور ایک بات جو اہم ہوتی ہے جو اکثر اسٹوڈنٹ کو معلوم نہیں ہوتی، سب سے پہلے آپ وہ سوال لکھیں جو سوال آپ کو آتے ہیں، اور اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ آپ نے سوال کا نمبر وہی لکھنا ہے جو کوسچن پیپر پہ آپ نے سوال نمبر 1 کیا ہے، تو آپ نے کوسچن نمبر پہ سوال نمبر 1 لکھنا ہے۔ اب آپ کو سوال نمبر 4 یا 5 کا جواب آ رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو ہیڈنگ میں کوسچن پیپر والا، اب آپ تو دوسرا سوال کر رہے ہو لیکن کوسچن پیپر اس کا سوال کا نام وہ سوال نمبر 3 ہے یا 5 ہے یا 7 ہے۔ اگر اس کا 5 ہے تو آپ کا تو دوسرا، لیکن کوسچن پیپر پہ 7 ہے تو آپ نے اس کا سوال کا نمبر لکھنا ہے 7۔ تو اس میں یہ ہوگا کہ ایگزامینر جب وہ سوال پہ آئے گا تو اس کے پاس کوسچن پیپر ہوتا ہے، وہ اس سے دیکھ لے گا کہ اس نے 7 لکھا تو 7 سوال یہ میچ کر لے گا۔ تو چلتے ہیں سوالوں کی طرف۔ سوال نمبر 2 جو ہمارا ہے، ذیلی حکومت سے کیا مراد ہے؟ دوستو سوال اس لیے پہلے لکھ کے اپنے پاس میں رکھ لیتا ہوں کہ ویڈیو بناتے ہوئے اگر میں سوال لکھوں تو ٹائم زیادہ ضائع ہوگا، ویڈیو لمبی ہوگی تو آپ کا ٹائم بھی ضائع ہوگا۔ تو آپ کی ہیلپ کے لیے میں سوال پہلے لکھ کے رکھ لیتا ہوں تاکہ آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں اور آپ کا ٹائم بچ جائے۔ سوال نمبر 3 کی طرف چلتے ہیں، اسلامی اقدار سے کیا مراد ہے؟ چلتے ہیں سوال نمبر 4 کی طرف۔
1973 کے آئین کے تحت لازمی دینی تعلیم کیا ہے؟ 3 جون 1947 کا منصوبہ کیا ہے؟ چیف آفیسر کون ہوتا ہے؟ دوستو دیکھیں، اگر آپ کے سامنے کوئی سوال آتا ہے اور آپ کو اس کا جواب تو بھول گئے ہو، مگر اس کو آپ کے ذہن میں تو ہوگا، آپ نے تو پڑھا تو ہوگا نا، تو آپ کے ذہن میں اس کا جو بھی جواب آپ کو محسوس ہو رہا ہے، جو آپ کے ذہن میں اس کا قریب جواب آ رہا، آپ اس کو لکھ دیں۔ یہ لازمی کام آپ نے کرنا ہے، آپ نے سوال کو چھوڑنا نہیں۔ سب سے پہلے وہ سوال کریں جو آپ کو آتے ہیں، تاکہ سوچنے میں ٹائم ویسٹ نہ ہو۔ سوال نمبر 7 ہے ہمارا، معاشی حقوق سے کیا مراد ہے؟ آسور آئین سے کیا مراد ہے؟ نظریہ کی تعریف کریں۔ شاہراہ قراقرم کب مکمل ہوئی؟ تو اس میں آپ نے بس ڈیٹ لکھنی ہے، اس کو لمبا نہیں کرنا۔ آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے پوائنٹ ٹو پوائنٹ جواب دینا، ایگزامینر جو پوچھ رہا ہے بس اس کا جواب دیں، اپنا ٹائم بچائیں اور سوال کو آسان لفظوں میں اس کا جواب دیں۔ کوسٹن نمبر 11، صدارتی طرز حکومت سے کیا مراد ہے؟ کوسٹن نمبر 12 ہے ہمارے پاس، مسلم لیگ بنانے کے 2 مقاصد بیان کریں۔ اب یہاں پہ مقاصد اس کے اگر آپ کو زیادہ بھی آتے ہیں تو کوشش کریں 2 پوچھیں تو 2 ہی لکھیں، تاکہ آپ کا ٹائم بچ جائے۔ اور اگر اس نے زیادہ پوچھے ہیں، اس نے 3 پوچھ لی ہیں، آپ کو 2 آتے ہیں تو آپ وہ 2 ضرور لکھیں، 1 نہیں آتا تو کوئی بات نہیں۔ کوسٹن نمبر 13 ہے، تحریری آئین سے کیا مراد ہے؟ کوسٹن نمبر 14 ہے، 1962 کے آئین کی 2 خصوصیات بیان کریں۔ کوسٹن نمبر 15 آگے ہمارے پاس، میونسپل کمیٹی سے کیا مراد ہے؟ اخلاقی حقوق سے کیا مراد ہے؟ کوسٹن نمبر 17 ہے ہمارے پاس، مشترکہ قومی زبان کیوں ضروری ہے؟ اگلا سوال ہے ہمارا، حق نمائندگی کیا ہے؟ حق نمائندگی کیا ہے؟ اخلاقی حقوق سے کیا مراد ہے؟ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں، ریڈ کلف نے کیا بددیانتی کی؟ دوستو آپ کو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کا نام ہے اسٹوڈنٹ 786، تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور اچھی تیاری کیجئے گا، اور ٹائم اپنا نہ ضائع کریں، ٹائم ویسٹ نہ کریں۔ آپ کی پورے سال کی محنت ہے، تو پوری توجہ کے ساتھ یہ 20 سوال یاد کریں، اور مزید جتنے ہو سکتے ہیں ان سوال کو ساتھ ایڈ کر کے اس کے نوٹس بنائیں، اس کی اسٹڈی کریں، اور خاص کر پیپر میں جانے سے پہلے ایک بار اس کی دہرائی ضرور کر لیں۔ شکریہ دوستو، اللہ حافظ۔